بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کا آغاز جہاں سے کیا ہے، یہ بات پچھلی مرتبہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی، اور جو کچھ حضرت نے لکھا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر ان لوگوں کی سمجھ میں ہی آ سکتی ہیں جنہوں نے فزکس کو کسی حد تک پڑھا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کا ترجمہ کر دیں اور مختصر تشریح ایک صورت بھی ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اسلام نے جتنے علوم کو کتاب و سنت میں بیان کیا ہے اور جو اس سے استنباط ہمارے فقہا نے کیا ہے یا فلاسفہ نے کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی، ہم ساتھ کے ساتھ اس کو بھی جانچیں کہ اللہ کی کتاب سنت یہ اس سائنٹیفک معیار پر پورے بھی اترتے ہیں جو دنیا میں اب ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہے یا نہیں، ہم کیوں اللہ کو مانیں؟ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کے نبی تھے، یا نبوت نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں پائی جاتی اور یہ سب جھوٹ تھا جو چل پڑا؟ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو دنیا میں ہر آدمی اپنے مذہب کے بارے میں آج کی دنیا میں جاننا بھی چاہتا ہے، اور ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے یا گزرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہندو جتنے ہیں، عیسائی جتنے ہیں، سب سے پہلے اس دنیا میں عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ ان کے جو مذہبی اعتقادات تھے اس کو انہوں نے سائنس پر پرکھنا شروع کیا، اور ایک ایک عقیدہ لے کے وہ سائنس پر پرکھتے چلے گئے، اور پتہ چلا کہ سب جھوٹ تھا۔ کوئی عقیدہ ان میں سے ایسا نہیں تھا جو دنیا میں کسی جگہ پر بھی عقلی ہونے کا کوئی ثبوت دے سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہیں کہا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام وہ خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا، مریم کا ایسا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا بھی یا تو اس عقیدے کو مان لو سیدھا سیدھا، یا خدا کو مان لو، یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر گئے، مکر گئے، انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ یہ زمین سب سے زیادہ افضل ہے اس کائنات میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا تھا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ سائنٹسٹ جب اس کو سائنٹیفکلی پروف کرنے پر آئے تو انہوں نے کہا زمین خود ساکن نہیں ہے، زمین خود بھی حرکت کر رہی ہے۔ تو اب وہ نظریہ کہ زمین سب سے مقدس ہے، اس کو انہوں نے جوڑا تھا مذہب کے ساتھ۔ جب اس پر زد پڑی کہ زمین سب سے مقدس نہیں ہے، دلیل اس کی یہ تھی کہ زمین کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے اور زمین ساکن ہے، انہوں نے اس دلیل کو رد کر دیا، انہوں نے کہا خود زمین بھی گھوم رہی ہے، یہ تو کوئی عقیدہ نہ ہوا۔ تو اس کی زد جا کر چرچ پر پڑی، تو جتنے لوگ اس بات کے قائل تھے کہ زمین ساکن ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو بلاؤ جو کہتے ہیں زمین بھی کسی کے گرد گھوم رہی ہے، یہ تو مذہب کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور شریعت ساری تباہ ہو رہی ہے، اور یہ مرتد ہو گئے اور ملحد ہو گئے۔ عدالتوں میں مقدمے شروع ہوئے اور عدالتوں نے کہا انہیں پھانسی چڑھا دو جو بھی اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ زمین ساکن نہیں، پھانسی پہ چڑھا دی۔ اور ایسے بھی تھے جنہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، انہیں اپنی زندگی اور علم دونوں ہی عزیز تھے، اور انہوں نے کہا 4 دن اور کام کرنے کو مل جائیں گے
تو انہوں نے اندر یہ کہا بالکل ہم اس بات کے قائل ہیں جناب کہ زمین ساکن ہے، اور باہر جب عدالت سے نکلے تو عدالت میں ان کا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ جب باہر نکلے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ زمین تو یار اب بھی گھوم ہی رہی ہے، کون سا ساکن۔ تو جتنے بھی اعتقادات تھے، ان اعتقادات کو جب سائنس کی روشنی میں پرکھا گیا تو سب سے پہلا جو مذہب بودا ثابت ہوا اور کمزور ثابت ہوا وہ عیسائیت تھی۔ یہ دوسری مثال ہم نے آپ کو دی۔ اس کی تیسری مثال دیکھ لو۔ جب کاربن کی تھیوری سامنے آئی کہ زمین کی ہر چیز کی عمر ماپی جا سکتی ہے، بیان کیا جا سکتا ہے کہ زمین کی ہر چیز کی عمر کیا ہے، تو اسی ذریعے سے وہ اس بات پر قدرت پائے کہ زمین سے جو بت نکلتے ہیں تو اس کو وہ ڈاٹا اس کا کاربن کا اس کے ذریعے پیمائش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے ہزار سال یہ پرانا ہے، اتنے لاکھ سال پرانی یہ تہذیب ہے۔ تو انہوں نے کہا جب ساری دنیا ہی اس پہ جانچ رہے ہو تو اس چادر کو بھی جانچو جس چادر پر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا۔ وہ چادر لائی گئی اور اس چادر پہ اگر اب اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو عیسائیت نے، چرچ نے اربوں ڈالر کمائے۔ اس چادر کی زیارت کرائی جاتی تھی، کسی خاص موقع پر اسے سامنے کیا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ سوگ بنایا جاتا تھا، اور یہ تاثر تھا کہ جب سولی پر چڑھے تھے تو یہ چادر ان کی تھی اور اس پر یہ ان کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، تو لوگ دیکھ کے مزید اس معاملے میں ایموشنل ہوتے تھے، کھلا پیسہ دیتے تھے۔ سائنٹسٹ جب آئے اور انہوں نے اس چادر کا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو اتنے ہزار، 1500، پونے 2000 سال ہو گئے، اور چادر جو ہے یہ تو 600-700 سال سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ خون بھی انسانی خون نہیں ہے، کس چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس کے خلاف چرچ ہو گیا، اور چرچ نے کہا ان سائنسدانوں کو قتل کر دو، مار دو، یہ کر دو، اور کئی لوگ ان کے سولی چڑھا دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سامنے اب وہ جگہ موجود ہے جہاں ایک پادری کو ایسی کسی بات کہنے کے سلسلے میں زندہ انہوں نے آگ میں ڈال دی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ بڑی کوشش کی چرچ نے اور کئی صدیاں اس پہ لگائیں کہ کوئی مذہب کے خلاف بولے اسے اڑاؤ، کوئی مذہب کے خلاف بولے اسے مار دو، لیکن جو فطرت تھی وہ غالب آئی اور اللہ کی سچائی غالب آئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نسل در نسل مذہب کی گرفت کمزور پڑتی چلی گئی، اور تاں کہ اب اس حال میں پہنچے ہیں کہ وہ خود عیسائیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کی سب بےہودہ رسمیں تھیں جو دنیا میں ہم کرتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور پھر وہ عشاء جو وہ کھانا کھایا کرتے تھے رات کا، اور یہ ساری چیزیں رسمیں قرار پائیں۔ انہوں نے کہا دین اور مذہب نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے جو رچائے گئے۔ اس معیار پر دوسرا دین جسے سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ تھا ہندو مت، اور ہندوؤں میں جتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور جتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے کہا رامائن کے قصے سناتے ہو، فلاں کے قصے سناتے ہو، اس کائنات میں اس طرح کے قصے سناتے ہو، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ تم ہمیں ہمیشہ نسلوں تک یہ سمجھاتے رہے کہ خدا جو ہیں وہ دریائے سندھ کے اس پار رہتے ہیں، ٹیکسلا وغیرہ کے قریب۔ اگر آپ دلی میں بیٹھیں تو دریائے سندھ کے پار کے علاقے آپ سوچیں کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا اب دریائے سندھ کے آر کیا اور پار کیا، سارے علاقے دیکھیے، خدا تو کوئی نہیں بیٹھے ہوئے وہاں۔ اور تم جو کہتے تھے کہ وہاں گھوڑے ایسے دوڑتے ہیں اور یہ خدا اس طرح بیٹھتے ہیں، تو وہاں تو انسان ہی ہے، یہ پھر پٹھان ہے جو فتح کرنے کے لیے آگے، وہاں تو خدا کا وجود نہیں ملا۔ اور اتنی بری طرح گت بنی اس مذہب کی بھی، ہندو مت کی بھی، کہ سائنٹیفک کوئی پروف ان کے ہاتھ نہیں آیا، اور مذہب کو جب انہوں نے اس بنیاد پر پرکھنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں اب اگر آپ ہندو کلچر کو دیکھیں تو معاذ اللہ، خدا تعالیٰ بچائے، لیکن وہ خدا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ اور کئی لوگوں نے ہم سے بات کہی جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، ان کا وہاں بھگوان کا مذاق اڑانا فلموں میں کوئی بات ہی نہیں رہی، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا،
اور صاف صاف وہ اپنے ایسے فکرے کہتے ہیں جو فکرے آج سے 2 صدی پہلے کوئی بول دیتا تو ہندو شاید اسے مار دیتے، اس لیے کہ مذہب سائنس کی بنیاد پر پورا ہی نہیں اترا۔ اب اس کے بعد اب آئیے اسلام کی باری، اور اسلام کے بارے میں اب یہ جو نیا رجحان شروع ہوا ہے تقریباً 1 صدی سے، اس رجحان نے 3 مختلف شکلیں اختیار کر لی۔ اس کی سب سے اچھی، سب سے خوبصورت شکل تو وہ ہے کہ جتنا سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اسلام نے جو عقائد اور جو نظریات دیے تھے وہ پروف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ یہی دین ہے جو حق ہے اور یہی دین ہے جو ہم قبول کریں گے اور اس دین کے علاوہ ہم کسی دین کو نہیں مانیں گے، سائنس وقت کے ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہے کہ واقعی یہ دین سچا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی چیز اپنی توحید کا عقیدہ دیا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جتنی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی طرف انسان کو لے کے جا رہی ہیں، شرک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنس نے ترقی کی، اور جب وہ پچھلے زمانے کی چیزوں پر گئے تو انہوں نے کہا اس 1500 سال میں کوئی ایسی مذہبی کتاب بتاؤ، 2000 سال میں جتنے بھی گزر گئے ہیں ان سالوں میں، کہ جس پر 1 گھنٹہ اور 1 لمحہ ایسا نہ گزرا ہو کہ اس کا ٹیکسٹ دنیا سے غائب ہو گیا ہو۔ تو نہ اس معیار پر انجیل پوری اتری، نہ زبور پوری اتری، نہ توراۃ پوری اتری، صرف قرآن پورا اترا کہ بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا بالکل اسی طرح آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل لائٹ میں بھیجا ہسٹری کی کہ یہ ہے شخصیت، اور اس کی یہ ساری چیزیں، حتیٰ جو اس پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی کتابوں میں ہے، تم تجزیہ کر لو۔ اگر یہ آدمی سچا تھا اور یقیناً سچا تھا تو پھر اس کی بات مانو۔ اسی طرح قرآن کریم، عیسائیوں نے کہا کوئی ٹیکسٹ بک اللہ کی وحی ایسی ہونی چاہیے جس وحی میں کوئی تغیر اور تبدل نہ آیا ہو، تو اس معیار پہ صرف قرآن پورا اتر۔ اگلوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامے تھے 1500 سال پہلے جو لکھے گئے تھے 6 صدی ہجری میں، 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں، ان کو لا کر ہرن کی جھلی کو، اس کاغذ کو لا کر انہوں نے کاربن کے ذریعے جب اس کو چیک کیا تو انہوں نے کہا مسلمان سچ کہتے ہیں یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے اور اس کی عمر اتنی سال پرانی۔ تو پہلا ٹرینڈ تو یہ ہے جو بڑا صحت مند ہے، جو بہت اچھا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی بچہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے سائنٹیفکلی پروف کریں کہ واقعی اللہ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں بھی ہم اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے جو صحت مند رجحان، اور ہمارا اب تک یہی خیال ہے کہ لوگوں کو یہ رجحان علماء کو اپنا لینا چاہیے، علماء کو اس طرح سے اپنا لینا چاہیے کہ یہ سوالات وقت کے ساتھ ساتھ بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ آئندہ کو جو بچے پیدا ہوں گے اور جو نئی نسلیں آئیں گی وہ اس طرح کے بہت سے سوالات کریں گی، اور ہم انہیں اگر یہ کہہ دیں کہ تم تو کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے اور خبردار یہ سوال کیا، اگر آئندہ تمہیں ایسی جوتے پڑیں گے اور یہ ہوں گے اور خدا کا واسطہ ہے یہ بھی پوچھنے کی باتیں ہیں، تم کیسے کہتے ہو اللہ نہیں ہے، اور ایک تھپڑ مارا، یہ چیز نہ چل سکتی ہے نہ زیادہ چلے گی۔ اس کے نتیجے میں لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام کے پاس اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، چند توہمات ہیں جو عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور لوگ انہیں مانتے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ کو کہیں گے اس دین کو بھی چھوڑو، مذہب کو بھی چھوڑو، اور جو ہمارے سامنے درگت بن رہی ہے ہندو مت کی، اور جو درگت بن چکی ہے عیسائیوں کی، معاذ اللہ ہماری نسلیں اگر اس رجحان کو ترک نہ کیا گیا تو آئندہ پھر یہ ہوگا، ممکن ہے صدی بعد ہو اور ممکن ہے 2 صدیوں کے بعد ہو، لیکن جو معاشرے میں ترقی جاری ہے، سائنٹیفکلی جو چیزیں اپروو ہو رہی ہیں، اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کے کہ دنیا بھر میں کہیں ایٹمی جنگ ہو جائے اور لوگ ختم ہو جائیں اور اگلی نسل پھر پتھروں پہ روٹی پکانے لگے اور اگلی نسل
پتھروں کو گرم کر کے اس پہ گوشت بھوننے لگے، اب یہی ایک حل رہ گیا ہے۔ باقی تو اگر یہ کوئی ایٹمی جنگ نہ ہوئی دنیا میں اور سائنس اسی اعتبار سے ترقی کرتی چلی گئی تو اسلام کو وہ پوری طرح پرکھیں گے، اور اس معیار پر اگر دین پورا نہیں اترے گا تو لوگ کہہ دیں گے ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کیا ان کا کیا معاملہ، اور دوسرا رجحان یہ ہے، اور اس میں بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے ان اہل علم کی جو دین کو پڑھے ہیں اور انہوں نے سائنس کی بنیادی چیزوں کو نہیں پڑھا، دنیا میں ہونے والی ترقیات کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر ان چیزوں کا مطالعہ کرتے رہیں تو اپ ٹو ڈیٹ نالج جو ہے ان کو ملتا رہے گا، نتیجہ یہ کہ وہ بتا سکیں گے کہ بیٹے یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے۔ اس کی ایک مثال آج کی اس نشست میں بھی آئے گی جو تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بنیادی طور پر فزکس پڑھی۔ دنیا میں ہر فیلڈ کا آدمی جو بھی ٹاپ پہ رہتا ہے وہ اپنے فن سے بے خبر نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ کیمسٹری پڑھاتے ہیں، ان کے ہاں اچھے پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، وہ کیمسٹری کی نئی سے نئی ریسرچ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی ہوئی ہے۔ فزکس والے بھی ایسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ ڈیزائنر جس کے لیے بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا دماغ میتھمیٹیکل ہوتا ہے، جیومیٹریکل ہوتا ہے، اور اس نے نقشہ بنانا ہے ایک مسجد کا، محراب کا، منبر کا، گھر کا، کنیسہ کا، کسی بھی چیز کا نقشہ اس سے بنانا ہے، مندر کا نقشہ بنانا ہے، وہ بھی آدمی غافل نہیں رہتا کہ دنیا میں نقشے کیسے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ سفر بھی کرتے ہیں کہ جا کے دیکھیں مسلمانوں نے 7ویں صدی میں کیسے محل بنائے تھے، 8ویں صدی میں کیا تبدیلی آ گئی، اب آج کی دنیا میں کیا تبدیلی ہے، ڈرائنگ روم نیچے رکھنا ہے کہ اوپر رکھنا ہے، سونے کے کمرے اوپر چلے جائیں یا نیچے رکھے جائیں۔ ہر آدمی اپنے فیلڈ میں، ڈاکٹرز کو لے لیں، کوئی نئی دوا مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو جا کے لٹریچر دیتے ہیں اور ڈاکٹر بھی شوق سے پڑھتا ہے کہ اچھا اس بیماری کی ایک دوا یہ بھی آ گئی ہے، یہ اس کے علم میں اضافہ ہو گیا نا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا یہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اہل علم جو امت کی اور قوم کی اور ایک معاشرے کی اور ایک مسجد میں اگر 100 نمازی آتے ہیں تو ان کی قیادت کرتے ہیں وہ اپنے علم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو اب وہ دھونس اور دھمکی والا کام اور اس فتوے کی زبان نہیں چلتی اور لوگ کہتے ہیں جی انہیں کچھ آتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی تو وہ ارتداد معاذ اللہ چھپا ہوا ہے کہ دل میں کوئی آدمی یہ کہہ لیتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا دین ہے کیا چیز نہیں ہے، اور لیکن نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ اس ارتداد کا کھلے بندوں اظہار کریں گے اور کہیں گے سب جھوٹ ہے، ہم تو پر پوچھ کے تھک گئے، ہمیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ملا، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں۔ یہ دوسرا رجحان ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور تیسرا رجحان کہ ہر چیز کو ہم سائنس سے پروف کرنے لگیں، ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنس کی گرفت میں نہیں آئی، وقت آ جائے گا، آ جائیں گی، اس میں ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اصل چیز کتاب اور سنت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ زمین و آسمان کا ذکر فرمایا اس کائنات کا، اور اللہ نے زمین کے متعلق بھی کہا اور دوسری جگہوں کے متعلق بھی کہا کہ ان دونوں میں آبادیاں ہیں۔ سائنس اب تک یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کہیں آبادی کا تصور نہیں پایا جاتا سوائے زمین کے۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں آبادیاں ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل کہتا ہے، ہمیں یہ اقرار ہے، کہتے ہیں جی اب تک نہیں پایا گیا، اب تک نہیں پایا گیا نا۔ تو آج سے 4 صدیاں پہلے کوانٹم کی تھیوری بھی نہیں پائی جاتی تھی، آج سے 500 سال پہلے کوئی ایٹمی تھیوری بھی نہیں پائی جاتی تھی، اب پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ 100 سال مزید ممکن ہے گزرے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو اللہ نے کہا ہے یہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں جو چیزیں ابھی تک سائنس کی گرفت میں نہیں آئیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ننقصها من اطرافها،
ہم زمین کو اس کے کناروں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ مفسرین ہمیشہ اس پر یہ لکھتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام پھیل رہا ہے، کفر پہ زمین تنگ ہو رہی ہے، تو کفر سے کنارے کٹتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کفر تنگ ہو رہا ہے، کفر کے پاس کم رقبہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سائنس یہ بتائے گی کہ دنیا کتنی تھی اور اطراف اور کناروں سے کیسے کٹ رہی ہے، جس طرح آج کل یہ تھیوری ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، مزید پھیل رہی ہے، مزید پھیل رہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، دو مثالیں ہم نے آپ کو اس کی دی نا، ایک یہ زمین کے علاوہ کہیں اور آبادیوں کے قصے، اور ایک یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم ایک جانور کو پیدا کریں گے جو زمین میں لوگوں سے باتیں کرے گا، اس جانور نے بھی آنا ہے، کہاں ہوگا، کب آئے گا، حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، لیکن سائنس کی گرفت میں جو چیزیں نہیں آ سکتی، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں 10 گنا چیزیں ایسی ہیں جو گرفت میں آئیں اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہے۔ مثلا اللہ کو لوگ نہیں مانتے تھے، اور اب جو کچھ اللہ کہتا ہے اپنے متعلق کہ میں ہوں، اس نے لوگوں کو علم دیا، لوگوں نے اس علم کے ذریعے جب جانچ کی تو انہوں نے کہا واقعی اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے ساتھ اور بھی شریک، اسلام کہتا تھا نہیں ہے شریک۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم دیا، اور جب سائنس علم میں ترقی کرتی چلی گئی تو آخر پر پہنچ کے اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دنیا کو چلا رہی۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم سائنس کی ترقی سے اتنے بھی متاثر نہ ہوں کہ کتاب و سنت کے جو مسلمات ہیں ہم ان کا انکار کرنے لگیں۔ کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ باتیں حق ہیں، یہ باتیں سچائی پر مبنی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار ایکسٹریم پہ پہنچ کے بھی اتنا ہے کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ یہ خبر واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا نہیں دی۔ بس ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ نہیں دی تو خامخواہ اس پہ اصرار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیل کے سینگ پر کھڑی، اور وہ بیل جب اپنا سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ بات پتہ نہیں اب کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا، لیکن ہم نے بچپن میں سنی۔ جب شعور کا زمانہ آیا تو اہل علم سے پوچھا، ان کا کوئی ایسی بات نہیں بیٹے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پتہ چل گیا نا جھوٹ ہے۔ اگر فرض کر لو اہل علم نہ زندگی میں ملتے، یہ سفر کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا، اور عمر ساری ایک گاؤں میں ایک شہر میں گزارنی پڑتی، سمندر نہ کراس کر سکتے، پہاڑ سے اتر کے ادھر پار نہ دیکھ سکتے کہ کون سی بستی ہے، تو اسی عقیدے پہ مرتے جیتے کہ ہاں جی زمین نے آج بیل نے سین بدل لیا لہذا زلزلہ آ گیا۔ اللہ نے حق دیا ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا کہ جو خبر تم تک پہنچے اس خبر کی تصدیق ضرور کر لینا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس اختیار۔ اس سے بڑھ کے آگے یہ کہ جب خبر سچی ثابت ہو جائے تو پھر ہم اس کی تردید کرنے لگیں۔ اللہ کا دین اس سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی نہ مچاؤ، دیکھو ایک دن آئے گا جب یہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور میں لوگوں کو اپنے ہونے کے دلائل دوں گا۔ کہاں پر؟ اس آفاق میں، اس پوری کائنات میں، اور فی انفسہم، اور لوگوں کی اپنی جان میں۔ اللہ نے کہا میں ایسے دلائل بتاؤں گا جس کو دیکھ کر لوگ مان جائیں گے کہ واقعی اللہ ہے۔ اس لیے اب وہ دلائل سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز جنہوں نے جینیٹک میں مہارت حاصل کی، بہت سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے لیے کم سے کم یہ ممکن نہیں رہا کہ ہم اللہ کا انکار کریں۔ میں پوچھا کیوں؟ کہ لگے حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ایمبریو بنتا ہے، کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیسے یہ پھوٹتی ہیں، کیسے ان میں زندگی آتی ہے، بال کیسے پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں کا کلر کیسے اپنے فیملی اور خاندان پہ چلا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم مان گئے کہ واقعی اللہ ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا خود بخود ہی چلی جا رہی. اللہ نے فرمایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ہم لوگوں کی جان میں انہیں دکھائیں گے یہ بات کہ اللہ تعالی ہے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ لائٹ اور انرجی کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ بات ہے ذرا سی مشکل. لائٹ اور انرجی کا کیا تعلق ہے؟ کوانٹم کی جو تھیوری تھی، اس کوانٹم کی تھیوری میں انہوں نے خلاصہ اس کا یہ بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی مادی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپس میں ملی ہوئی. یہی چیز نا، شاید آخر پہ انرجی اور میٹر الگ الگ تھے کوانٹم کی تھیوری میں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوانٹم نے جو تھیوری دی فزکس میں آپ نے پڑھی ہوگا، یہ ذرا سی مشکل بات ہے، لیکن اس کی تھیوری یہی تھی کہ ساری دنیا میں جتنے میٹرز ہیں یہ آپس میں ملے. ہم نے اس تھیوری کو پڑھا 74 میں کی، پھر سے پڑھتے رہے کہ آخر مسئلہ کیا. پھر کوانٹم کی تھیوری پر جب کتابیں آئیں دنیا میں مختلف سائنٹسٹ لوگوں نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں مادہ جتنا ہے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کائنات کی کوئی چیز بھی الگ نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ پہنچ کے انہوں نے کہا اس پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 0% ڈیفیکٹ پہ چل رہی ہے. بڑی خوشی. اللہ نے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ کبھی اپنے آربٹ سے نکل کے چاند تک پہنچ جائے، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن پہ غالب آ جائے اور دن رات پہ غالب آ جائے. کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اللہ نے جو طریقہ ان کا مقرر کر رکھا ہے اس پہ چل رہے ہیں. اس کائنات میں 20 حادثے ہوتے ہیں ہماری انسانی دنیا میں. آپ سمجھیں، غور فرما لیں اس بات پہ کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سامنے سے کوئی آ گیا، آئے دن حادثے پیش آتے ہیں. اللہ نے اس کائنات میں بھی ٹریفک کا ایک نظام رکھا ہے. خدا کی بھی ٹریفک چل رہی ہے. خدا نے چاند کو لگا رکھا ہے وہ بھی جا رہا ہے، سورج کو لگا رکھا ہے وہ بھی چل رہا ہے، زمین ہے یہ بھی چل رہی ہے. اور زمین کی دوہری گردش خدا نے کر دی ہے کہ زمین دو طرح سے گھوم رہی ہے. اس سب کے باوجود کبھی یہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ قیامت میں اللہ کے حکم سے ہوگا. باقی کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی چاند 1 ڈگری ادھر ہو جائے اور سورج 1 ڈگری ادھر ہو جائے. ڈگری تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا جس جگہ پہ ہم نے لگا رکھا ہے چل رہے ہیں اس ٹریفک میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اس ٹریفک میں اگر ایکسیڈنٹ کبھی ہو جائے تو یہ تو پوری کائنات کی چولہے ہی نہیں جائیں. کوانٹم نے اپنی تھیوری میں یہ ثابت کیا کہ وہ 0 ڈیفیکٹ پہ چل رہی ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا لوگوں اس کائنات پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو. ہم نے جب اس پہ غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ واقعی کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اسے پروو نہیں کر سکتے تھے. سائنس نے جب اسے پروو کر لیا کہ 0% پہ چل رہی ہے تو اس کے بعد 2 رجحانات پیدا ہوئے. سائنس نے جب بتایا کہ یہ سارے اپنے اپنے گردش میں چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہماری جو گلیکسی ہے، اس پہ دوبارہ بھی آؤں گا، اس گلیکسی میں سورج ایک طرف کو واقع ہے، سورج سینٹر میں نہیں. اگر اس گلیکسی میں سورج سینٹر میں آ جاتا تو اس کی حدت اور حرارت سے زمین پر نہ کوئی زندگی باقی رہتی، نہ کوئی چیز اگتی، تباہی مچ جاتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو جان بوجھ کر ایک طرف کو رکھا ہے تاکہ وہاں سے اتنی ہیٹ آئے جتنی ہیٹ ریکوائرڈ ہے، جہاں اس سے بڑھ نہ جائے. اور اللہ تعالی نے اس گلیکسی میں زمین کو بھی بالکل فلیٹ نہیں رکھ دیا. اگر فلیٹ رکھ دیتا خدا تو یہ موسم نہ بنتے. اس سے ذرا سا ترچھا کیا ہے. نتیجہ یہ کہ ہوائیں جو نیچے سے آتی ہیں، جو اوپر کے موسم ہے، یہ سب اس ترچھے پن کی وجہ سے بنتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کرنے والا کوئی نہ ہو، خود بخود ہی ہو گئی ہو. اللہ کا ایک پورا نظام ہے. اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ آسمانوں پہ غور کرو، زمین پر غور کرو، سورج اور چاند پر غور کرو.
اور اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں ہم نے بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ وہ حدیث میں لال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور وہ رات کو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے تہجد میں جب اٹھتے تھے، اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع اللہ نے شروع فرمایا، اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، اس زمین کی پیدائش میں، اس آسمان کی پیدائش میں، اور زمین دن اور رات کے اختلافات میں، اور اس ساری کائنات میں اللہ نے بہت نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی کائنات پہ فکر کرنا ایک لمحے کے لیے ہم اسے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی 60 سال نفل پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو جب دلیل ملتی ہے نا اللہ کے ہونے کی، تو دل کو جو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، اور شیطان جس دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس پہ وہ 2 نفل بھی پڑھتا ہے، تو اس کے وہ 2 نفل 60 سال کی عبادت سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ یہ یقین اصل سرمایہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین رکھا جائے اور غیر سے یقین کی نفی کی جائے۔ ہوا کیا؟ جب یہ تھیوری سامنے آئی تو 2 راستے بن گئے۔ کوانٹم کی تھیوری آ گئی۔ کوانٹم کی تھیوری نے بتا دیا کہ اس زمین میں مادہ جو ہے یہ آپس میں سب کے سب جڑے ہوئے ہیں اور یہ کام چل رہا ہے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ اچھا، ہم جو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے اور کائنات میں خالق اور مخلوق ایک ہی طرح جمے ہوئے ہیں، یہ ہماری تھیوری کی دلیل ہے، کوانٹم کی تھیوری۔ اس نظریے کو پڑھ کے کچھ مسلمان جو تصوف کو حقیقت میں نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب وحدت الوجود اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وجود ایک ہے۔ غلط بات۔ ہم کہتے ہیں وحدت وجود کی ثابت نہیں ہوتی، جو چیز موجود ہے اس کا پتہ چلتا ہے، وجود اور موجود میں فرق ہے۔ اتنا پتہ چلتا ہے کوانٹم کی تھیوری سے کہ یہ میٹر جو ہے، مادہ جو ہے، یہ سب کی سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ کس نے ملائی ہیں وہ ایک الگ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ مت کہو کہ یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں لہذا خدا بھی اس میں ملا ہوا ہے۔ وحدت الوجود کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ سمجھنے جتنی بھی سمجھنے میں آسان ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی آدمی سمجھا نہیں پاتا، نہیں سمجھ میں آ سکتی ایک چیز۔ سرخ رنگ کی آپ تعریف کریں کیا ہے، ذائقے کی تعریف کریں میٹھا، ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ میٹھا کیا ہوتا ہے، کھٹا کیا ہوتا ہے۔ املی اور لیمو کے نام سے جو منہ میں پانی آ جاتا ہے، یہ کھٹی چیزیں ہیں، یہ کھٹاس آخر چیز کیا ہے؟ بالکل اسی طرح وحدت الوجود اور وحدت الشہود، جو اس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ نظریہ پیش فرمایا تھا وحدت الشہود کا اور وحدت الوجود کا، جو ان سے پہلے صوفیاء کرام اور خاص طور پہ چشتی حضرات جس کو ارشاد فرماتے رہے کہ دونوں نظریے اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن ان کا صحیح معنی میں ادراک ہوتا ہے جب کوئی انسان تصوف میں ذکر اذکار کے بعد مراقبات کی دنیا میں جاتا ہے، تو مراقبات کی دنیا میں بھی جب انتہا کا رسوخ ہوتا ہے تب جا کر کے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ ایسے آسان چیزیں نہیں۔ وجود کی وحدت، اس کا تجربہ البتہ بہت سے صوفیوں کو ہوتا ہے۔ نقش حیات میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت ایسی حالت پیش آ گئی کہ مجھ
مجھے ایک موقع پہ ایسے لگا جسے میرا وجود رہا ہی نہیں اور آپ ہی آپ ہیں، اور اپنے ہاتھ کو کاٹتا تھا، دانتوں سے دیکھتا تھا کہ میرا وجود کہاں ہے، حضرت ہی حضرت ہیں۔ یہ کئی ایک لوگوں کو اب بھی پیش آتی ہے۔ حضرت کی یہ کیفیت کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، ابھی تو ایک صدی تقریباً ہوئی ہوگی، اب تک جو مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں اور ذکر اور اذکار، وہ ایک خاص کیفیت ہے جو آ جاتی ہے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے آئے اور چاہے وہ 10 منٹ کے لیے آئے، لیکن وہ وجود اپنا ایسا گم ہو جاتا ہے کہ بس اس وجود کی عبادت رہ جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پہ اگر کوئی اس کو فرض کر لیجئے قتل کر دے تو یہی قتل ہوگا نا، شیخ تھوڑے ہی قتل ہو جائیں گے، لیکن ایسی چیز پیش آتی ہے۔ وحدت الوجود کی کیفیت اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بعد کی باتیں، اور وہ پیش آتی ہیں اس وقت جب آدمی مراقبات اور آخری مراقبہ ذات جس کو اب تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس میں جب رسوخ حاصل ہوتا ہے تب جا کر ایسی چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب جو کوانٹم کی تھیوری تھی اس سے جن لوگوں نے ثابت کرنا چاہا کہ وحدت الوجود ہے وہ غلط تھا۔ کوانٹم کی تھیوری سے بس زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہو سکا وہ اتنا کہ اس کائنات میں مادی اشیاء آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک سسٹم ایک چل رہا ہے اور زیرو ڈیفیکٹ میں چل رہا ہے، اس کائنات میں ٹریفک نہیں آپس میں ٹکرا رہی، اور اس سے جو ثابت ہو گئی بات وہ یہ کہ اللہ کر رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چلا کرتا، ایسے نظام اللہ ہے۔ بس یہ اس توحید کے پلڑے میں وزن پڑا کوانٹم کی تھیوری سے، جس توحید کو بغیر کسی سائنٹیفک پروف کے، اس طرح کے پروف کے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دیتے رہے، اور یہ پروف انہوں نے دے دیا۔ کوانٹم نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا اور ایسے تجربے کیے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن توحید پہلے سے خدا کی ثابت تھی، اس نے اس کو مزید اجالا دے دیا، دلائل میں نکھار پیدا کر دیا، دلائل زیادہ ہو گئے، اصل نظریے میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے بھی اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، اب بھی ایک ہی مانتے۔ یہ چیز دوسری چیز جو اس مقام پر مشکل پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بات رہی کہ کائنات کا مشاہدہ کرو کہ کائنات ہے کیا، اور جھانکنے کے لیے انسان نے دوربینیں بنائی۔ ستارے کیسے چلتے ہیں، ستارے کیسے نظر آتے ہیں، یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے زہرہ ستارہ بہت نمایاں رہا، اس کے بعد زحل تھا، اور یہ زحل ستارہ رات کے وقت بہت نمایاں ہو جاتا تھا، آسمان پہ نظر آتا تھا۔ ایسے ہی آدمیوں کو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ستاروں کی مہارت ضروری، کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ ستارہ کیسے طلوع ہوتا ہے، کس وقت طلوع ہوتا ہے۔ اب عربوں کو مہارت حاصل تھی، کمال حاصل تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے ستاروں کے ذریعے ہی تو ڈائریکشنز لینی ہوتی تھی۔ اب بھی آپ کراچی چلے جائیں اور اس ان بستیوں میں چلے جائیں جہاں پر یہ سمندروں میں جاتے ہیں مچھیرے، اور مچھلیاں پکڑ کر دور ڈیپ سی میں چلے جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہ لوگ اب بھی ستاروں کے ماہر۔ ہم نے کئی ایک سے پوچھا کہ تمہیں ستاروں کے علم کیوں آیا؟ انہوں نے کہا جی اگر یہ علم نہ آتا ہو تو ہم تو بالکل پتہ ہی نہ چلے سمندر میں کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں۔ پھر کہنے لگے سمندر میں اگر چلے جائیں ڈیپ میں تو وہاں پہنچ کے ڈائریکشنز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ یہ ٹھیک وہی کیفیت ہے جیسے صحراؤں میں ہو جاتی ہے، صحرا میں اگر کبھی چلے جائیں تو سمت آدمی کو بھول جاتی ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ تو کہنے لگے اس لیے ہم نے کہا یہی بات اللہ نے قرآن میں کی، اللہ نے فرمایا وعلامات، اور نشانیاں ہیں میرے ہونے کی، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ کس راہ پہ چلنا۔ ستاروں کو اس طرح رکھا، انسان جھانکتا رہا۔ اس میں بڑی کامیابی جو حاصل کی وہ ہمایوں بادشاہ نے حاصل کی۔ یہ ہمایوں بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ جتنے بھی مغل تھے علم میں ٹاپ کے لوگ تھے، ایسے ہی تھوڑا تھے۔ اکبر کے متعلق جو کچھ بھی آپ کہیں، لیکن اکبر جو باتیں اس نے لکھوائی ہیں، یہ جو تحریرات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے پیچھے کیا تجربہ تھا، باپ کی دادے کی سلطنت کو اس نے کیسے سنبھالا تھا، اور ایسی ایسی حکمت کی باتیں کرتا ہے کہ اس وقت تک باتیں کی نہیں جا سکتی جب تک کہ زندگی کے نشیب و فراز سے کسی نے سبق حاصل نہ کیا۔ واللہ عالم کس چیز پہ مرا،
ہمیں نہیں معلوم، تاریخ میں جو کچھ بھی آتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سب سے بڑی شہادت اس کے مسلمان ہونے کی وہ دی ہے جہانگیر نے۔ جہانگیر نے لکھا ہے اپنے باپ کے وفات کا حال۔ اب ظاہر ہے کہ اکبر بادشاہ کے موت کے وقت ہر کوئی تو اس کے قریب نہیں نہ جا سکتا تھا، اس نے اندر محل کا حال لکھا ہے کہ میرے والد لیٹے ہوئے تھے ایسے، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ الاسلام کو بلاؤ، انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا میرا اب آخری وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آ گیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ پھر اس نے ایمان کی باتیں کہیں، اس نے اللہ کا اقرار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، پھر اس نے کہا آپ اور باتیں پڑھیں۔ پھر شیخ الاسلام نے جب سورہ یاسین کی بعض آیات تلاوت کی تو میرے باپ نے کہا کہ یہ سب حق ہے، یہ سب سچ ہے، اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو کہتا ہے انہی باتوں میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اندر کی گواہی جو جہانگیر اس کے مرنے کی دے رہا ہے اسلام کی، اس کے مقابلے میں اتنی بڑی گواہی ملے کہ کفر پہ مرا ہے تو پھر تو ہم کچھ کہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ شہادت نہیں ملی۔ اور بس بات ایک ہی ہے کہ جہانگیر نے سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے، یہی زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ جہانگیر نے یہ لکھا، یہ سارے بڑے پڑھے لکھے انسان، شاہ جہان کے کیا کہنے، اورنگزیب رحمت اللہ جیسا تو کوئی آدمی اس کے آباء و اجداد میں نہیں تھا۔ بابر بادشاہ یہ ٹھیک ہے شراب پیتا رہا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے قرآن پاک کی تفسیر اس نے نہیں کی، اور جو کچھ وہ تحریر کرتا رہا ہے، یہاں آیا تھا پنڈی کے قریب، یہ مان کے آلہ اور یہ جو جگہ ہے نا، یہاں بابر بادشاہ آیا، یہاں رہا وہ، اور اس نے اس دور میں جو کچھ لکھا ہے اپنے سفر میں وہ الگ چیز ہے۔ ہم پٹری سے نہ اترے، تاریخ میں چلے جائیں گے، بہت چیزیں۔ ہمایوں ان میں پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس نے اپنے زمانے میں ایک آلہ ایجاد کیا، اور اس نے اس کے ذریعے پیمائش کی کہ مریخ میں اور زحل میں، زمین میں اور زہرہ ستارے میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ یہ سرلاب ہمایونی جو ہے نا، ہمایوں نے بہت سے آلے ایجاد کی، اگر اسے سلطنت میں جنگ کے کام کرنے کا موقع ملتا تو بہت کچھ کرتا، لیکن بہرحال گزر گیا زمانہ۔ اس نے بنائی آبزرویٹری، رصدگاہ، اور رصدگاہیں مسلمان ہمیشہ بناتے رہے، یہاں تک کہ بغداد کی رصدگاہیں دیکھنے کے لیے انگلینڈ سے لوگ آتے تھے، اور اسپین میں جو رصدگاہیں بنی، یہ رصدگاہیں مسلمانوں نے بنائیں کہ کس طرح دوسری کائنات میں جھانکا جا سکتا ہے، ستاروں میں دیگر جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، کیسے یہ ٹریول کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے اسپین سے یہ علم یورپ میں پہنچا، تو یورپ نے اس میں ترقی کی، یورپینز آئے اور انہوں نے اس بات کو شروع کیا کہ جناب اب دیکھتے کیسے ہیں، تو پتہ چلا آئینے کے ذریعے، شیشوں کے ذریعے، شیشے میں طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں نے سکھایا ایسے پیدا ہوتی ہے۔ ہوتے ہوتے 1609 میں اشیاء کا سائنٹیفکلی تجزیہ شروع ہوا، سائنٹیفکلی ہم چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، تو اشیاء کا یہ جو اٹالین تھا گلیلیو نے تجزیے پیش کرنے شروع کیے نئے سے نئے، اور عیسائیت کی دنیا میں بھونچال آ گیا، اور عیسائی گویا ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس آدمی کو مارو، یہ تو جو نظریے پیش کر رہا ہے کہ بنیادی طور پر اس مذہب سے ٹکراتے ہیں جس مذہب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا، لیکن کائنات میں ان لوگوں نے پھر مطالعہ شروع کیا، اس سے پہلے مسلمان لکھتے رہے۔ اب جو کائنات میں مسلمانوں کا زوال آیا، 1609 کا یہ واقعہ ہے، تو ہمارے یہاں 1650 میں اورنگزیب رحمت اللہ کو حکومت ملی، اور 1707 میں وہ حکومت ختم ہو گئی۔ 1707 میں اورنگزیب کی جو حکومت اکھڑی ہے، تو پھر تو پورے عالم اسلام کی حکومتیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کی کوئی پیدا نہیں ہوئی اس کے بعد۔ ترکی اس زمانے میں خود جھگڑے شروع ہو گئے تھے، خلافت سے آزادی کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے آخر پہ پہنچ کے محمد بن عبد الوہاب اور نجدیوں نے حرمین شریفین اور ان میں کام شروع کر دیا، یہاں بغاوتیں ہونے لگیں، ترک انہیں دبانے میں لگے رہے۔ یہ سارے مسلمانوں کی آپس کے چپکلش کے افسانے تھے، اور اس موقع پر جس قوم نے فائدہ اٹھایا وہ یہ لوگ تھے، اور یہ مسلمانوں سے سیکھ چکے تھے اس بات کو کہ کائنات سے باہر کیسے جھانکنا ہے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ 1642 میں ٹیلیسکوپ جو انہوں نے قائم کی ہے اس کے ذریعے انہوں نے کائنات میں مختلف چیزوں کا تجزیہ پیش کیا، ستاروں کا مشاہدہ کیا، اور ہوتے ہوتے 1949 تک یہ پوری تاریخ ہے، اگر آپ اس سے پڑھیں یا ہم اسے بیان کرنا شروع کریں تو کئی ہفتے درکار ہوں گے، لیکن 1949 تک انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ 1949 میں آ کر جو بڑی ایک آبزرویٹری قائم ہوئی تھی وہ کیلیفورنیا میں، اور پیلومر اس کا نام تھا۔ امریکہ نے دنیا کو جتنی بھی تباہیاں دی، ہمیں اس سے فی الحال تو بحث نہیں، اس لیے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات نہ کرو۔ اعدلوا، اپنے کافر دشمن سے بھی انصاف سے کام لینا، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کی بات۔ اس صدی میں جتنا امریکہ نے علم کو سرو کیا ہے اور جتنا امریکنز نے علم کو بڑھایا ہے اور کائنات کے مشاہدات کو، یہ بات شاید قیامت تک لوگ یاد رکھیں، یہ تاریخ سے مٹائی جانے والی بات نہیں ہے۔ اتنا امریکہ نے ہر چیز میں سروسز دی ہیں، سائنٹسٹ جتنے تھے ان کی قدر کی ہے، نئی نئی تحقیقات کو انہوں نے ویلکم کہا ہے، اس کے لیے ڈالرز دیے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، ایک ایک دماغ کو انہوں نے کروڑوں میں خرید کے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ یہ دنیا کے لیے کام کریں اور کام آئے، اور وہ کام ہو رہا ہے۔ کیلیفورنیا میں انہوں نے آبزرویٹری قائم کی اور اس کے نتیجے میں دوسرے سیاروں تک جھانکنے لگے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد الیکٹرانک جو تھا میڈیا آ گیا، اور میڈیا خیر الیکٹرانک اب آیا ہے، پھر الیکٹرانکس کی طرف جب چلے ہیں تو ایسی دوربینیں ایجاد ہو گئیں جو مختلف جگہ کا جائزہ لیتی رہیں، اور اس سے پتا چلا، انہوں نے کہا، انہوں نے 1990 میں، یہ ابھی کی بات ہے، ہبل آبزرویٹری قائم کی۔ یہ ہبل یا ہبل جو ہے یہ وہی بت ہے جس کی پرستش کی جاتی تھی، اور یہ وہی ہے جس کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا عہد میں کہ اعلیٰ ہبل، ہبل کی جے، اس کی ہبل کی جے ہوئی نا، اس کی مدد سے ہماری فتح ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینا، یہ وہی ہبل ہے۔ چونکہ یہودیوں کے یہاں اس کی پرستش ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے آبزرویٹری کا نام بھی اسی پہ رکھا۔ وہ ان کا حق ہے، آپ اگر غزنوی میزائل اور غوری میزائل تیار کرتے ہیں تو ان کا بھی کوئی قومی نظریہ ہے نا، انہوں نے اپنے لیے کیا، ہمیں اس میں کیا الجھنا ہے۔ بہرحال یہ شرک وہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ دوبارہ بت پرستی نہ کرنے لگے۔ یہ بھی چیزیں انہوں نے 1990 میں جو آبزرویٹری قائم کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کائنات میں تحقیق کے لیے مختلف سیارے بھیجے، اور انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں ہو کیا رہا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر، ایک یہ خصوصی سیٹلائٹ انہوں نے بھیجی، اور اس سیٹلائٹ نے 1989 میں ناسا کے یہ کام ہوا۔ ناسا نے کہا کہ ایک اور چیز بھیجیں اور اس کائنات کے متعلق پتہ چلائیں کہ دنیا بنی کیسے تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر کی بات، اور ٹھیک یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، اور اس نے پوچھا کیا وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول هذا الامر، کہ اللہ کے رسول اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ فقال کان اللہ ولم یک شیء قبلہ، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے علاوہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی۔ اب ناسا نے کیا کیا، جب انہوں نے کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کو بھیجا تو اس نے کہا اچھا بھی 15 بلین سال پہلے اس کائنات میں ایک دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، بڑا دھماکہ ہوا تھا، تھیوری چل پڑی، لوگوں نے سب بھی قبول کیا، اور اب تک اس کے مقابلے میں کوئی چیز آئی تھی۔ اس لیے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ آئے، فی الحال یہی چیز چل رہی ہے، اور آئے گی، کاش مسلمان اس پہ محنت کرتے، لیکن آئے گی۔ ہم کیوں کہتے ہیں آئے گی؟ ہمارے پاس اس کے دلائل کتاب و سنت سے ہیں جو سائنٹسٹ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مطلب اس قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، تو کہے گا پاگلوں جیسی باتیں، کوئی سائنٹیفک پروف لاؤ۔ لیکن مسلمان اگر اس پہ کام کرتے تو کوئی نئی جہت سے کام کرتے،
اللہ کے اعتقاد اور بھروسے کے ساتھ، اور اس طرح کہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ میں کائنات میں انہیں نشانیاں دکھاؤں گا، تو اللہ ان کو نشانی ضرور دکھاتا۔ انہوں نے کہا کہ 15 بلین سال پہلے خلا میں دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے ذریعے کیا ہوا، ستارے بن گئے، سیارے بن گئے۔ اس کے بعد 1 بلین سال پہلے، 14 کو کم کر کے 1 بلین سال پہلے ایک لٹل بینگ ہوا، اور اس لٹل بینگ کے نتیجے میں یہ سولر سسٹم جو ہمارا ہے یہ وجود میں آیا۔ اس سولر سسٹم میں کیا ہوا، انہوں نے کہا پھر اس دنیا میں واٹر بینگ ہوا، واٹر بینک ہوا تو زندگی وجود میں آئی۔ اسی لیے سائنسدان اب تک کہتے ہیں نا کہ پانی کی تلاش میں ہے کہ چاند پہ پانی ہے یا نہیں، پانی کہیں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پانی زندگی کی علامت ہے، اور یہی چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر چیز کو ہم نے زندگی دی ہے پانی سے۔ تو واٹر ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے کائنات میں زندگی ہے۔ سائنٹسٹ ناسا والے سب سے پہلے بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہاں پانی ہے یا نہیں، جہاں انہیں پانی نظر آتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، بعد میں اگرچہ پتا چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے۔ چاند کے متعلق آج سے 50-60 سال پہلے کی تحقیقات، بلکہ اس سے بھی زیادہ 80 سال پہلے انہیں پانی نظر آتا تھا، آہستہ آہستہ پتا چلا کہ پانی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کیا مریخ میں پانی کے آثار ہیں، واللہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تھیوریز بدل رہی ہیں، لیکن پانی زندگی کی علامت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لٹل واٹر بینک ہوا تھا، نتیجہ یہ کہ پانی بنا، جب پانی بنا تو اس کے بعد یہ چیزیں بنی۔ حدیث میں کیا آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ہے یا اللہ تھا اس کائنات کے آغاز میں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے اللہ نے کان عرشہ علی الماء، اور اس کائنات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ تمہارے پروردگار کا عرش پانی پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا، آپ نے فرمایا ہاں، تمہارا پروردگار بادلوں کے سائے میں تھا۔ عرض کیا گیا بادلوں سے اوپر، فرمایا ہوا تھی۔ پھر عرض کیا گیا اس کے اوپر، عمران اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے کسی نے آگے کہا کہ ارے تمہاری اونٹنی گم ہو گئی، تو میں اٹھ کے بھاگ پڑا اپنی اونٹنی کے لیے، کاش میں آگے بھی بات سن لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا تھا، یہ یمن والے تھے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن والے آپ نے بڑی ان کی تعریف کی، اور آپ نے الایمان و یمان، ایمان تو بس یمن والوں کا حصہ ہے، والحکمت و یمانیہ، اور دین کی حکمت لاجیکل چیزیں اس کی یہ تو بس یمن والوں کے ختم ہے۔ بار بار فرمایا کہ ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے، اور حکمت کی بات تو یمن والوں کی ہے۔ یمن کے لیے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی باتیں کہی ہیں۔ عمران کہتے ہیں انہوں نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ واٹر بینک سے ہوا۔ واٹر بینک سے کیا ہو گیا؟ پھر پانی آ گیا، پانی آنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ کائنات چل پڑی۔ تو جب سائنٹیفکلی پوری کائنات کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو ایسے ہی نہیں بنا دیا، وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور یہ جو منصوبہ بندی ہے نا اللہ کی، اس ٹریفک کا زیرو ڈیفیکٹ ہونا کہ چاند اپنے مدار پہ چل رہا ہے، سورج اپنی طرف چل رہا ہے، ستارے اپنی طرف چل رہے ہیں، نئی سے نئی گلیکسیز اب دریافت ہو رہی ہیں، اور اب تو وہ بلیک وہ کیا کہتے ہیں اسے، بلیک ہول جو دریافت کیا ہے انہوں نے، جہاں پہنچ کر سب کچھ گم ہو جاتا ہے، جہاں پہنچ کے یعنی کہکشائیں ہڑپ کر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے۔ واللہ عالم، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے یہی بات بیان کی ہے، لیکن اللہ نے ایک جگہ کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، اس جگہ کی قسم جہاں پہنچ کے ستارے ڈوب جاتے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے، اور آئندہ جو آئیں گے اس پہ تحقیق کریں گے۔ لیکن اب تک اس آیت کی ایک ذرا سی تشریح جو سامنے آئی ہے وہ یہ بلیک ہول ہے کہ وہاں پہنچ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا کہاں گئی، ستارے کہاں گئے، کہکشائیں کہاں گئی، اور اسی کے ایک نظیر دنیا میں بھی ٹرائنگل وہ ملتا ہے نا برمودا کا، کہ وہاں پہنچ کے ابھی تک پتہ نہیں چلا کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری اس کائنات کی اسرار ہیں، مسٹریز ہیں، اب ان کو ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود یہ ماننا کہ اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے اور اللہ نہیں ہے،
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کوئی پیتھولوجسٹ تجزیہ کرے اور کہے کہ اس خون میں اتنی آئرن ہے، اتنی یہ چیز ہے، اتنے وٹامنس پائے جاتے ہیں، یہ شوگر اتنی ہے، فلاں چیز اتنی ہے، اور اس کے بعد کہے یہ خون میں تو ساری چیزیں ہیں لیکن انسان کوئی نہیں ہوتا. یہ انسان نہیں ہوتا تو یہ خون کس سے لے کے آئے؟ اسی طرح اگر اس کائنات میں یہ ساری چیزیں زیرو ڈیفیکٹ پہ کوئی نہیں چلا رہا تو پھر یہ کیسے چل رہی ہیں؟ اس بات پر جب تحقیق شروع ہوئی تو سائنس نے جو ترقی کی حقیقت میں اس میں پھر ایک بہت بڑا دماغ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا دماغ، اور کہتے ہیں آئنسٹائن نے اس کائنات کا مطالعہ کیا، اور نیوٹن اس سے پہلے جو کچھ سمجھا تھا، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا حصہ ہے. بالکل ابتدا میں جو بات ہم نے عرض کی تھی نا کہ اگر ہم ان سائنٹیفک تھیوریز کو نہیں پڑھیں گے اور ہم کتاب و سنت کی تائید تردید کی بات نہیں کریں گے تو ہماری آئندہ نسلیں ختم ہو جائیں گی. جو ان چیزوں کو پڑھے ہوئے ہیں جب ان چیزوں کو سوچیں گے نا پھر پتا چلے گا. بہت محنت کی نیوٹن نے کتابیں لکھی، اور کمال کی بات جو نیوٹن نے لکھی وہ اپنا عجز اور اس کا اعتراف. علم کی حقیقت یہی ہے کہ وہ جتنا بڑھ جاتا ہے نا آدمی اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہے. جتنی اللہ کی معرفت انتہا کو پہنچتی ہے آدمی اپنے وجود کی اتنی نفی کرتا ہے. اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہم سوچیں تو ہمارا وجود گواہی دے کے یہ بات سچ ہے. ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور مظلومیت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو طاقت بن جاتی ہے. ایسی جب اللہ کی معرفت بشر میں انتہا کو پہنچتی ہے نا انسان میں، تو بس اس کے بعد اپنا وجود اس کی نفی ہو جاتی ہے. اس پہ غلبہ ہی اس چیز کا رہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، اللہ سب کچھ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ میں کی نفی جب حاصل ہوتی ہے، اسی طرح علم کی جب انتہا ہوتی ہے نا تو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن علم کی انتہا اسے اپنے وجود کی نفی کرا دیتی ہے. نیوٹن نے بڑی اچھی بات ایک جگہ لکھی. اس سے پوچھا گیا تم اتنا پڑھا لکھا اور دنیا میں اتنی چیزیں تم نے پیش کی. اس نے کہا میری مثال اس بچے جیسی ہے جو سمندر کے کنارے ریت سے گھروندے بنا رہا ہے، اور علم کا سمندر ابھی مجھ سے میلوں دور ہے، میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اس تک پہنچ نہیں سکتا. بات بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دیکھو ہر آدمی کی جہالت زیادہ ہے، علم تھوڑا ہے. ہمیں صرف معلومات ہی ہیں نا. اس دنیا میں 1 ارب انسان ہے تو ہم کتنوں کو جانتے ہوں گے؟ 1000 2000 آدمی کو جانتے ہوں گے، وہ بھی ان کے نام بھی نہیں یاد رہتے، چند 100 کے ہی نام یاد رہتے ہیں. ہر آدمی کی معلومات کم ہے، مجہولات زیادہ ہے. جہالت زیادہ ہے، علم تھوڑا ہے. علم تو پھر بڑھتا رہتا ہے. نیوٹن نے ساری جو تھیوری پیش کی اس نے کہا کہ اس پوری کائنات میں جتنے خدا تم لوگوں نے بنائے ہیں ان خداؤں کی کوئی تعداد نہیں. کتنے خدا بنے ہوئے تھے؟ یہ سنڈے جو ہے، سنڈے یہ اصل میں تو خدا کا دن تھا. سورج کو مانتے تھے نا خدا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سن کا ڈے ہے، یعنی سورج والا دن ہے. کچھ قومیں اور تھیں وہ مونڈے مانتی تھی. یہ سارا شرک کا فلسفہ اور یہ ساری شرک کی بنیاد اس یونانی فلسفے سے آئی ہے. خاص طور پہ افلاطون جب مصر گیا ہے پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں وہ ہندوستان بھی آیا تھا، آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، لیکن شرک کو ان فلاسفہ نے بہت اس کائنات میں عام کیا. اور انبیاء علیہ السلام ان کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن فلسفیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ شرک کو عام کریں. یہ شرک نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہودیت میں آیا. یہودی اللہ کی توحید کے اتنے پابند تھے، یہ یہودی اتنا خدا کی توحید کو ماننے والے تھے کہ انہوں نے اگرچہ گمراہی کی اختیار کی، لیکن ایک موقع آیا جب ان یہودیوں نے اللہ کی صفات ماننے سے بھی انکار کر دی.
انہوں نے کہا ذات بس ایک ہے، صفات کی بات ہی نہ کرو۔ اسی لیے قرآن میں یہودیوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، وہاں سے عیسائیوں نے لی، عیسائیوں نے خدا کی صفات کا انکار کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ آپ سوچیں کبھی قرآن ہر جگہ تقریباً کئی مرتبہ ہر آیت کے آخر میں ان اللہ سمیع علیم، اللہ ایسا ہے، اللہ بار بار اپنے ناموں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں کہ آیت کے آخر پہ اللہ اپنے ایک یا دو نام لے آتا ہے، کہیں ودود لے آتا ہے، کہیں رشید لے آتا ہے، کہیں کچھ، اللہ اپنے ناموں کو کیوں لاتا ہے؟ اس لیے لاتا ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا وہاں سب سے بڑا مذہب اس وقت لوگوں کا جو اسلام سے علمی سطح پر ٹکرا رہا تھا وہ یہودیت تھی، شرک نہیں تھا، شرک جہالت کی سطح پر تھا۔ سب سے بڑا مذہب اگر جہالت کا کہیں تو وہ شرک تھا، علمی طور پر جو ٹکراؤ اسلام کا تھا وہ یہودیت سے تھا، اور یہ یہودی خدا کی صفات کی بڑے زور و شور سے نفی کرتے تھے۔ قرآن نے اسی زور و شور سے اس بات کیا، اس نے کہا اللہ کی صفات ہیں۔ یہ گمراہ کن بات ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی صفات نہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں اور صفات ذات پاک کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کا تعلق علم کلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے بند باندھ دیا علم کلام کا فقہ اکبر لکھ کے، اور اللہ کی صفات کو انہوں نے ایسا ممتاز کیا ہے کہ اب کوئی شبہ نہیں ہے ان کے بعد جتنے آنے والے تھے وہ انہی کے خوشاشین ہیں، انہی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ جتنوں نے جو کچھ کیا ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آغاز میں کر دی تھی۔ تو یہ جو شرک تھا نا کہ متعدد خدا ہیں، یہ فلسفیوں کا تھا۔ جب باری آئی نیوٹن کی تو نیوٹن نے کہا اس کائنات میں کوئی اتنے خدا نہیں ہے، 4 طاقتیں ہیں جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ 4 طاقتوں کو اس نے کیسے ایکسپلین کیا؟ اس نے کہا گریویٹیشنل فورس ہے، گریویٹیشن یعنی زمین سے جو سیب گرنے کا مشہور واقعہ اس نے یہی ثابت کیا نا کہ ہر چیز کو زمین میں گریوٹی ہے، زمین کھینچ رہی۔ دوسری چیز اس نے ثابت کی اور اس نے کہا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں، مقناطیسی طاقتیں، یہ ہیں جو چیزیں کسی خاص نسبت سے ایک دوسرے کی طرف چیزیں کھینچتی ہیں۔ اس کی آسان مثال ہمارے یہاں فزکس میں پڑھاتے ہیں کہ لوہا رکھو اور یہ مقناطیس اسے کھینچ لے گا، بچہ اسی سے سمجھ جاتا ہے۔ تیسری فورس سے کہی وہ نیوکلیئر ہے، اور نیوکلیئر کو پھر اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا ویک ہے اور اسٹرانگ ہے۔ ویک اور اسٹرانگ نیوکلیئر 2 ہو گئی اور 2 یہ چیزیں ہو گئی، گریویٹیشنل فورس ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہو گئی۔ یہ 4 فورسز اس نے کہا پوری کائنات کو چلا رہی ہیں۔ یہ تھا جو اس نے نظریہ پیش کیا، اس پہ پھر آئنسٹائن نے کام کیا، آئنسٹائن نے آگے پہنچ کے پھر انرجی اور میٹر جو الگ الگ چیزیں تھیں اس پہ اس نے کام کیا، اور اب تک سائنسدان اس پہ لگے رہے کہ اس کو کم کریں۔ 4 فورسز نہیں ہیں۔ ہم نے تو ایک بات کی نا، ہم نے تو یہ کہا کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ ہوتے اور محنت کرتے تو اس کو نکال لاتے کہ بگ بینگ سے پہلے بھی دنیا کچھ چیز تھی۔ بالکل ٹھیک یہی نظریہ وہاں بھی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا 4 فورسز نہیں ہیں، اتنی زیادہ کائنات کو کیسے چلا سکتی ہیں، کم کرو۔ اس پر بحث ہوتی رہی اور پھر وہ کم کرنے کی طرف آتے رہے، یہاں تک کہ 79 میں نوبل پرائز ونرز جو تھے انہوں نے کہا کائنات میں طاقتیں 3 ہیں، 4 ہیں ہی نہیں، اور یہ جو نیوکلیئر طاقت 2 وہ کہتے تھے ان کا جی ایک ہی ہے، 3 ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آدمی جو اب تک زندہ ہے اور اس پر محنت کر رہا ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ، یہی ہے، 42 میں پیدا ہوا، معذور، ہاں وہ اب تک لگا ہوا ہے اور اس نے نوبل پرائز جیتا ہے۔ اس نے کہا کائنات میں ایک ہی طاقت ہے، اس کا زیادہ طاقتیں نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ تھیوری تھی اس نے اس کو رد کیا اور اس نے کہا کہ سنگل سٹرنگ تھیوری اس نے دی کہ ایک ہی طاقت اس کائنات میں ہے جو کام دے رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ جو ایک طاقت تم جس کو کہتے ہو نا سائنس سے پروف کیے ہوئے ہو، یہ ہمارے توحید کے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے۔ بڑا فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ
اللہ کی توحید اب ثابت ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں نظریہ ہے توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا. یہ سائنٹیفکلی کتنا سفر 500 سال میں تم نے طے کر کے اب پہنچے ہو نا. اب اس کے بعد جو آئے گی پھر دیکھیں گے، لیکن فی الحال دنیا اسی تک پہنچی. ہم کہتے ہیں یہ جو نظریہ ہے نا سنگل اسٹرنگ کا، یہ سنگل اسٹرنگ کا نظریہ، اس سے سپورٹ ملتی ہے اسلام کو. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اب آپ اگر اس نقطے پہ پہنچ پائے ہو کہ جو مسلمات ہیں شریعت کے، اسلام کے، اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ میں اس دین کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا، کہ جتنی اس کائنات میں سائنسی ترقیات ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ بالآخر لوٹ کے اسی طرف آ رہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبوت نے جو پیغام دیا تھا اب اسی کی تصدیق ہو رہی ہے، لیکن مختلف ذرائع سے. اگر ہم محنت نہ کریں اور پڑھنا چھوڑ دیں اور خدا کی توحید کے لیے ایک جو سائنٹیفک ریزن ہے اللہ کے ہونے کے لیے ایک اور اس کی توحید کے لیے دو، یہ سائنٹیفک ریزن ہم نہ پڑھیں اور نہ بیان کریں تو ہماری اگلی نسل کہے گی جی آپ کے پاس ہے کیا، تھیوری کیا ہے، بس اللہ ایک ہے، کدھر سے پروو ہوتا ہے. لیکن اگر کسی فزکس کے پڑھے لکھے آدمی سے اس طرح بات کرو تو کہے گا ہاں اس میں کچھ وزن ہے، اتنا تو مانے گا کہ انہوں نے بھی کچھ پڑھ لکھ رکھا ہے، ورنہ تو مانتے ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، بگ بینگ ہو گیا تھا. یہاں دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، اب یہ ساری عبارت آسان ہے. علم ان للہ تعالی بالنسبت الی ایجاد العالم ثلاث صفات مترتبۃ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے تو اللہ کی 3 صفات ہیں جو ترتیب سے واقع ہوئی ہیں. احدھا، ان میں سے پہلی الابداع، اس کائنات کو ایجاد کرنا، وہ ہوا ایجاد الشیء لا من شیء، ایک چیز کا بغیر کسی چیز کے بننا. فیخرج الشیء من کتم العدم بغیر مادۃ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کسی چیز کو بنایا ہے بغیر اس بات کے کہ اس چیز کا اس سے پہلے وجود تھا، اور پھر اللہ نے اسے مادے سے بنایا. وسئل، یہ اتنی بات پہلے کر لی. ابھی عبارت حل ہو جائے گی. بنیا کیسے، کائنات بنی کیسے؟ وہ کہتے ہیں بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا. اچھا بھائی ہوا ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ کائنات میں بیج کی سٹوری ہے، اصل میں کیسے بنی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ نے مادے کو پیدا کیا، میٹر، اور خدا جب چاہے اسے فنا کر سکتا ہے. اور مادے کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے اس میں تقسیم کر دی، آدھا انسانوں کو اختیار دے دیا اور آدھا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ مادے کو اس کے بغیر کوئی نہیں پیدا کر سکتا، اور اختیار انسان کو دے دیا کہ تم اسے مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہو، ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں، تم پیدا نہیں کر سکتے. اس لیے کائنات میں اب تک سائنس کی اس ترقی کے باوجود مادہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. کچھ کر لیں، ہر پھر کے یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو کوئی انسان پیدا کر سکو. اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے بار بار. وہ کہتا ہے انتم تزرعون وامنا نزارعون، یہ کھیتوں میں فصلیں جو پیدا ہوتی ہیں تم اس کو پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے بیج بویا، گندم کا کی فصل پڑی، خوشہ بنا، اس میں سے گندم حاصل ہوگی. ایک یہ کہ اس کائنات میں فرض کر لو گندم غائب بھی ہو جائے. ڈائنوسار غائب ہو گئے نا، کہتے ہیں اس دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. اچھا نہیں ہوتے. اب کوئی آدمی ڈائنوسار کو پیدا کرے، کیسے پیدا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں اللہ پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے یہاں پہ پہنچ کے بات کھلتی ہے. ہم کہتے ہیں کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی انسانی زندگی گزارنے کے لیے ایک سے دوسری شیپ میں سے لے آؤ. گندم ہے تو اس کا آٹا بنا لو، آٹے سے روٹی بن گئی، روٹی کھانے کے بعد اس کی کچھ اور پروڈکٹ سامنے آ گئی، پھر کچھ اور بن گیا. یہ تو ہو گیا کہ ایک سے دوسری سمت میں وہ چلتا رہے مادہ. درخت ہے تو اس کو جلا دو، اس میں سے دھواں بن جائے گا، راکھ بن جائے گی، اس سے پانی گرم ہو جائے گا تو بھاپ بن جائے گی. ایک سے دوسری چیز تم بناتے چلے جاؤ، لیکن اصل میں ایسی چیز بناؤ جس سے کوئی چیز آگے کو پیدا ہو، پروڈیوس ہو، اصل میں وہ کائنات میں نہ ہو، وہ کوئی نہیں کر سکتا.
اسی لیے اللہ بار بار چیلنج کرتا ہے قرآن میں، کہتا ہے کہ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم پیدا کرنے والے ہو گندم کو، ہم پیدا کرنے والے ہیں کھیتی۔ افرأیتم الماء الذی، اور اس پانی کو دیکھو جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو بادلوں سے نچوڑنے والے، نازل کرنے والے ہم ہیں کہ تم ہو؟ اور پھر جو چیلنج دیا ہے کمال کیا، اللہ کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو، پورا بارش کا پانی جو اوپر سے آتا ہے، کڑوا کر دیں، اور اس کڑوے پانی سے کائنات میں کوئی چیز اگنا اور پینا انسان کا ختم ہو جائے، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کیوں نہیں میرا شکر ادا کرتے بارشوں پہ؟ کیوں نہیں پانی پیتے ہوئے شکر ادا کرتے؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ چیلنج کوئی تھوڑی سی بات؟ اس پانی میں دیکھو، یہ بات الگ ہے، عجیب قدرت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ذرا عقل سے کام لو، اس پانی کو دیکھو، یہ پانی اگر میٹھا ہوتا تو سٹور نہیں ہو سکتا، میری چیز خراب ہو جاتی نا۔ پانی کو آپ گھر میں رکھ دیں، 2 دن بعد خراب ہو جائے گا، گھڑے میں پڑا ہوا خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی تو ہے جس نے اس پانی میں نمک کو ملا دیا، اور کھارا پانی، نمک بہترین پریزرور ہے، چیز کو سنبھال لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور ٹن بھی تھوڑا ہے، خربوں ٹنوں کے حساب سے پانی میں نمک ملا کے سمندروں کی صورت میں اسے چھوڑ دی، وہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اوپر سے سورج کو حکم دیا کہ تم اس سے بخارات پیدا کرو، دھوپ پڑی، نتیجہ یہ کہ جو وزنی چیز تھی نمک، وہ نیچے رہ گیا، سمندر میں نمک رہ گیا، سمندری نمک بھی ہوتا ہے نا، اور جو اس میں سے لائٹ چیز تھی وہ اوپر چلی گئی، پانی، اور اوپر جا کے وہ بادل بنے، اور بادل بن کے پھر پانی برسا، اور انسانوں سے کہا اب تم پی لو۔ یہ پورا نظام خود ہی ہے، چل رہا ہے، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے اس کو، وگرنہ اگر خدا میٹھے پانی کی اتنے ذخائر رکھ دیتا تو شاید انسانی زندگی ممکن نہ رہتی، اتنی سڑان پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر ہم اسے کڑوا کر دیں، تم اسے بنا سکتے ہو، فرض کر لو پانی ختم ہو جائے، پانی ایک مادہ ہے نا، پانی دنیا میں ختم ہو جائے، کون ہے جو پانی کو پیدا کرے؟ اللہ نے کہا میں پانی کو پیدا کرتا ہوں، یہ ہے فرق۔ اور اللہ تعالی نے خود انسان کو کہا، اللہ نے فرمایا تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ ابتدائی مرحلے میں تم کتنے چھوٹے اور بے جان ہوتے ہو، اور ہم کس طرح تمہیں والدہ کے جسم میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم تمہاری بڑھوتری کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ تم صحیح سالم بچہ بن کے دنیا میں آتے ہو۔ اگر ہم تمہیں زندگی نہ دیں تو کون ہے پیدا کرتے؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، اس ذرہ سے بیج کو انسان بنا کے پیدا کرنا یہ میرا کام ہے یا تم کر لیتے ہو؟ کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتا۔ تو مادہ جس چیز کا نام ہے، اس کا پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا ہے۔ اسی لیے یہاں پر پہنچ کے ٹھوکر کھائی ہندوؤں نے، اور ہندوؤں نے کہا 3 چیزیں قدیم ہیں، شروع سے ہیں اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، ایک مادہ، ایک روح، اور ایک زمانہ۔ ان کا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہی۔ اسی لیے جب نیوٹن نے اپنی تھیوری پیش کی کہ مادہ ایک شکل سے دوسری شکل میں چلا جاتا ہے، اسے پیدا نہیں کیا جا سکتا، تو ہندو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا سائنٹیفک پروف مل گیا۔ ہم نے کہا نہیں، مادہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور جب چاہے فنا اس پہ نازل کر دے۔ یہی وہ چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، اور کفار مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، ہڈیاں گل کے بالکل مٹی میں مل گئی، انا لمبعوثون، کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ انا لمخرجون، کیا قبر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو رہے ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس کی دعوت دیتے تھے، وہ کہتے ہیہات ہیہات لما توعدون، جس چیز سے ڈراتے ہو، جس کا وعدہ کرتے ہو، افسوس ہے تم لوگوں کی عقلوں پہ، نبیوں افسوس ہے تمہاری سمجھ پہ، تم دیکھتے ہو ہمارے باپ دادے کدھر گئے، لے آؤ کسی کو، اٹھا لو قبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا زبردست عقلی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے اپنی پیدائش پہ کبھی غور نہیں کیا؟
تم کچھ نہیں تھے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو جو نہیں تھا پہلی مرتبہ خدا نے پیدا کر دیا. نعیدو، اب تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے یا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا؟ ایک تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب اسے کیسے پیدا کریں؟ ایک چیز پیدا ہو گئی تو مثال تو آ گئی نا کہ جی یہ چیز ہے، اب اس جیسی دوسری بنانا تو آسان ہے. اللہ نے فرمایا تم غور نہیں کرتے، ہم نے تمہیں ایک بار پیدا کیا پہلی مرتبہ. افعینا بالخلق الاول، وہ پہلی پیدائش کے بعد کیا ہم تھک گئے ہیں؟ ہم تو نہیں تھکے، ہم کوئی معذور ہو گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، ہم پہلی پیدائش کے بعد کیا معذور ہو گئے ہیں؟ تمہیں نہیں بنا سکتے. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا جس اللہ نے آسمان اور زمین جیسی بادشاہت کی چیزیں بنائی ہیں، قادر علی ان یخلق مثلہم، اور اللہ کے اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ انہیں دوبارہ پیدا کر دے. وہ کہتے ہیں میں بالکل پیدا کروں. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ہم نے ایک مدت متعین کر دی ہے زندگی کی یا موت کی، بس اس دن تم مر جاؤ گے، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے، اتنے سال، اتنے سیکنڈ کے بعد تم دوبارہ کھڑے کر دیے جاؤ گے قبر میں. یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ مٹی میں مل گئے پیدا کیسے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے جاؤ گے ایسے ہی جیسے مادہ پیدا کیا جاتا. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. کب پیدا کیا ہے؟ جب ٹائم نہیں تھا، اسپیس نہیں تھی، اللہ ہی تھا. ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کائنات کچھ ایسا وقت آیا ہوگا. پھر اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کائنات میں جگہ کو بنایا، اس جگہ میں پھر اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، مٹی کو پیدا کیا، مٹی کی شکل تبدیل ہو گئی تو آدم علیہ السلام بن گئے. اب مٹی کی پہلی شکل ابتدائی کیا تھی کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہا کہ ہم نے مٹی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بس مٹی سے چیز شروع ہو گئی. یہاں کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ کہتے ہیں ایجاد شیء لا من شیء، سرے سے کسی چیز کا ایجاد کرنا یہ اللہ کی پہلی صفت ہے. چیز سے چیز کا بنانا نہیں، وہ تو آگے آئی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو نکالا کہاں سے؟ عدم سے، بغیر مادے کے. یعنی مٹی آپ لے لیں تو مٹی سے پہلے کیا چیز تھی کچھ پتا نہیں، بس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی کو پیدا کیا. بس سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا عن اول هذا الامر، اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ فقال کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی تھا، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. بس ثانیہ، اور دوسری صفت اللہ کی خلق ہے، اور خلق کا مطلب ہے پہلی ابدا کا مطلب بغیر کسی چیز کے ایک چیز کو نئے شروع سے پیدا کر دینا، اور خلق کا مطلب چیز سے چیز کو پیدا کرنا. ابدا مٹی میں ہو گیا، مٹی کسی اور چیز سے نہیں بنی، یہ فرض کر رہے ہیں ہم، لیکن آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تو چیز سے چیز بنی تو یہ خلق ہو گیا. یہ دوسری اللہ کی صفت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس سے بات کریں. ڈیڑھ گھنٹہ